اچھا آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس میں آواز آ رہی ہے. اچھا جب وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کہ 5 منٹ بعد وہ خود ہی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا، یہ زوم میں یہ مسئلہ ہے ذرا. تو لیکن میم یہ سارے اسٹوڈنٹ جو میڈم ہے وہ ہم سے آدھی ڈسکنیکٹ ہو کلاس گئی. بھی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ میم آدھی کلاس بھی ہم سے ہو گئی. یہ کنیکٹ ہونے کا کافی زیادہ ایشو ہے، مسئلہ ہے، کنیکٹ نہیں ہو رہا. ہاں کنیکشن کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ پھر 45 منٹ بعد خود ہی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. تو پھر جب میں کنیکٹ ہو رہی تھی تو میرے بھی نہیں ہو رہا تھا. میم بس یہ سارے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہم ہے نے نا وہ تو ڈسکنیکٹ ہو گئے. ٹرائی کیا ہے، وہ نہیں کنیکٹ ہو رہا چلے تھا. بس ان کی اٹینڈنس تو کاؤنٹ ہو گئی ہے نا، جو تھے ان کی تو اب ظاہر ہے اب اس میں مسئلہ ہے تو اسٹوڈنٹس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اور ابھی ابھی کلاس ہماری باقی ہے. اٹینڈنس لگے گی میم. میں شفا دیکھیں ابھی میں کنیکٹڈ ہوں، اچھا اس میں 2-3 منٹ کنیکٹڈ تھا اور باقی ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، نہیں اٹینڈنس تو لگے گی آپ کی، کیوں نہیں لگے گی. صحیح ہے. اچھا آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس ہاں میم آ ہاں رہی ہے. یہ نظر آ رہی. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ تھے، بس تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں 10 منٹ میں، اس کو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کی ٹائم بھی ہو چکا ہے، بس یہ کنیکشن ہونے میں اور نہ ہونے میں سارا ٹائم چلا گیا. تو پی سی آر میں ہم ڈی این اے ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہیں جو کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے ہوتا ہے. اچھا آپ اپنے مائکس جو ہیں تو کائنڈلی میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے، مائک میوٹ کر دیں کیونکہ پھر وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے نا. ڈی این اے ٹیمپلیٹس چاہیے ہوتے ہیں، پرائمر چاہیے ہوتے ہیں. پرائمر جو ہے شارٹ سیگمنٹ آف ڈی این اے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انزائم چاہیے ہوتے ہیں. انزائم جو ہے تو وہ ٹاک پولیمریز ایک انزائم ہے، وہ چاہیے ہوتا ہے. ڈی این اے پولیمریز ایک انزائم ہے. اس پروسیس میں ہمیں 2 قسم کے انزائم چاہیے ہیں. ٹیگ پولیمریز جو ہے ایک تھرموفلک بیکٹیریم ہے جو کہ ہاٹ اسپرنگز میں رہتا ہے، ہائی ٹیمپریچر پہ تقریباً 94 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کو یہ برداشت کر سکتا ہے. اور یہ پی سی آر ریئیکشن بھی ہم بہت ہائی ٹیمپریچر پہ کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں ایسا انزائم چاہیے ہوتا ہے جو کہ ڈی نیچر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ٹاک پولیمریز بیکٹیریم سے تھرموفلک بیکٹیریا سے آئسولیٹ کیا گیا انزائم ہے، اس کو ہم اس میں یوز کرتے ہیں. اور یہ جو ٹاک پولیمریز ہے اٹ ہیلپس ان دی ایمپلیفیکیشن آف اے سیگمنٹ آف ڈی این اے ٹو اپروکسیمیٹلی بلین ٹائمس. ٹھیک ہے، جب یہ آتا ہے یا اٹیچ ہوتا ہے ڈی این اے ٹیمپلیٹ کے ساتھ تو اسی سے ہمارے پاس دوبارہ جو ہے تو وہ ایک دوسرا اسٹرینڈ آف ڈی این اے بننے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس میں ٹیگ پولیمریز یعنی اس کے میجر ریکوائرمنٹس ہیں. پھر اس میں 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے ڈی این اے کی ڈی نیچریشن ہے، یعنی ہم فار ایگزامپل ہم نے ایک سیکوینس آف ڈی این اے لیا ہے، جین سیکوینس آف نیوکلیوٹائڈ سے جین لیا ہے اور ہم اس کو امپلیفائی کرنا چاہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس اس کی بہت ساری کاپیز بن جائیں اور اسی کو آگے جا کے ہم پھر استعمال کریں جینیٹک انجینئرنگ میں. تو اس کے لیے پی سی آر کی جو ٹیکنیک ہے اس میں سب سے پہلا سٹیپ ڈی نیچریشن کا ہے. ہم نے جو ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے لیا ہے ایز اے ٹیمپلیٹ کے طور پر یا جس کو ہم آگے جا کے امپلیفائی کرنے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈی نیچر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈی نیچرنگ کریں گے یعنی ایک ڈی این اے اور دوسرے ڈی این اے اسٹرینڈ کے درمیان جو ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں اس کو ہم نے توڑنا ہے، اور اس کے لیے ٹیمپریچر 94 یا 95 ڈگری سینٹی گریڈ تک 15 سیکنڈز تک ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہائی ٹیمپریچر سے ہائیڈروجن بانڈز بریک ہو جائیں گی، ڈی این اے ہمارے پاس سیپریٹ ہو جائے گا. پھر ڈی این اے کے اسٹرینڈ جو ہوں گے دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. یہ اسٹیپ ہو جاتا ہے ڈی نیچریشن کا. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوگا انیلنگ کا. اس اسٹیپ میں ہم لوگ کیا کریں گے، پرائمرز کو یوز کریں گے اور پرائمر آ کے اٹیچ ہوں گے ایک سائٹ آف ڈی این اے پہ. اور کون سے سائٹ پہ اٹیچ ہوں گے، تھرڈ اینڈ پہ اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈی این اے کا جو اسٹرینڈ ہوتا ہے وہ 5 to 3 ڈائریکشن میں ہوتا ہے، تو تھرڈ اینڈ پہ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ آئے گا اٹیچمنٹ کرے گا ڈی آکسی رائبو نیوکلیوسائڈ ٹرافوسفیٹ کے، اور اس طرح سے دوبارہ ہم آرٹیفیشلی ایک دوسرا ڈی این اے کا اسٹرینڈ ہم بنانا شروع کر دیں گے. پھر نیکسٹ ہے ایکسٹینشن. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس ٹیگ ڈی این اے پولیمریز انزائم استعمال ہوتا ہے جو کہ ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے، اور یہی انزائم ایکچولی ڈی این نیوکلیوٹائڈس کو لاتا ہے اور نئے ڈی این اے اسٹرینڈ کو بنانے لگتا ہے. تو یہ سٹیپس ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آؤ گے ٹارگٹ ڈی این اے ہے، یہ ڈبل اسٹرینڈڈ ہے. پہلے ہم نے اس کو کھولا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہے کہ ڈی این اے مالیکول ود ٹارگٹ سیکوینس ٹو بی کاپیڈ از ہیٹڈ ٹو 90 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو ڈی نیچر. ہم نے پہلے اس کو ڈی نیچر کیا، پھر مکسچر کول، پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا کول کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ پرائمرز اٹیچ کرنے ہیں. پرائمرز کیا ہیں، یہ شارٹ سیگمنٹس آف ڈی این اے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. جب یہ پرائمرز آئیں گے تو پرائمرز کے بعد نیا ڈی این اے کی سینتھسس سٹارٹ
ریکارڈ ہوگی. تو یہ بلو والا پرانا ڈی این اے اسٹرینڈ ہے، یہ بلو والے یہ والا اور یہ والا، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ پرائمرز ہیں جو کہ آگے اٹیچ ہو رہے ہیں یہاں پہ. اور ان پرائمرز کے اٹیچمنٹ کے بعد آپ کے پاس جو ہے تو ڈی این اے پولیمریز انزائم آئے گا، یعنی ٹاک پولیمریز انزائم آئے گا، اور وہ یہاں پہ جو نیوکلیوٹائڈز ہیں وہ یہاں پہ اٹیچ کروائے گا، ٹھیک ہے. ایڈینین کے سامنے تائمین، گوانین کے سامنے سائٹوسین، اور اس طرح سے یہ ریڈ والا یا پنک والا جو آپ کے ساتھ اسٹرینڈ بن رہا ہے یہ نیو اسٹرینڈ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب یہ نیو اسٹرینڈ بن جائے گا تو یہ پولیمریز چین ریئیکشن ہم اس کو کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ چلتا رہتا ہے. ہم نے ایک سے دو کاپیز بنائی، ایک اسٹرینڈ سے ایک اور اسٹرینڈ بنانے، اس سے پھر مزید اسٹرینڈ بنائے، تو یہ آپ کے پاس ایک اسٹرینڈ سے دو کاپیز بنی، پھر اس سے مزید یہ ڈیوائڈ ہوں گے اس طرح سے ہائی ٹمپریچر، جس طرح پچھلی اس میں ہم نے اس کو ہائی ٹمپریچر دیا. پھر ہم اس کو مزید اس میں ٹاک پولیمریز استعمال کریں گے، وہ انزائم اس میں پھر سے نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کو لے کے آئے گا، ایڈینین کے سامنے ایڈینین کے سامنے تائمین، گوانین کے سامنے سائٹوسین، اور اس طرح سے ایک نیا اسٹرینڈ. پھر وہ دوبارہ تو یہ جو چین ہے یہ چلتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کو پولیمریز چین ریئیکشن کہتے ہیں. تو آپ کے پاس اس ڈی این اے سے اتنے ساری ڈی این اے کی کاپیز بن گئی، ٹھیک ہے. اور یہ مزید بھی ایروز لگے ہوئے، یہ مزید بھی امپلیفائی، یعنی جتنے آپ کو ریکوائرڈ ہیں، کتنی ہزاروں میں، لاکھوں میں، کتنی تعداد میں آپ کو یہ ریکوائرڈ ہے تو اتنی تعداد میں آپ کو یہ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جو اسپیسیفک سیکوینس آف ڈی این اے ہے آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ اس کا ریئیکشن ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ہم ایکچولی جینیٹک ریکمبینیشن کا مطلب جو پروسیجر تھا وہ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈی این اے کا یا پی سی آر پولیمریز چین ریئیکشن آ گیا کہ ہم نے جین آف انٹرسٹ کو لیا، سب سے پہلے ریسٹرکشن انزائم کے ذریعے سے جینیٹک انجینئرنگ میں اس کو کٹ کیا، کٹنگ کے بعد ہم نے اس کو پی سی آر کیا، اس کی بہت ساری کاپیز بنائی. اب جب ہم نے اس کی بہت ساری کاپیز بنائی ہیں تو ہم اس کو انسرٹ کریں گے کسی ویکٹر کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ففتھ اسٹیپ ہے، دس از دا لائگیشن یا دا جوائننگ آف ڈی این اے فریگمنٹ انٹو اے ویکٹر، یا انسرٹنگ آف دی ڈی این اے فریگمنٹ انٹو اے ویکٹر. دس پروسیس ریکوائرز اے ویکٹر ڈی این اے، ٹھیک ہے. ویکٹر ڈی این اے وہی جو ہم نے پی سی آر کے ذریعے سے بنایا، این اے سورس ڈی این اے، این اے سورس آف ڈی این اے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک سورس چاہیے ڈی این اے کا، یعنی ہم نے جو ڈی این اے بنایا پی سی آر کے ذریعے سے امپلیفائی کیا، اس کو ہم نے کسی اور آرگینزم کی ڈی این اے کے ساتھ جا کے انسرٹ کرنا ہے. سو ان آرڈر ٹو obtain sticky ends both of these should cut with the same endonuclease. اور ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے ڈی این اے امپلیفائی کیا اس کے بھی ہم نے کچھ اسپیسیفک اینڈز لینے ہیں، کچھ اسپیسیفک نیوکلیوٹائڈ کا سیکوینس لینا ہے. تو اس کو ہم نے انڈونیوکلیز، اس ریسٹرکشن انزائم کا دوسرا نام ہے. تو ریسٹرکشن انزائم یا انڈونیوکلیز کو ہم اسپیسیفکلی ایز اے سیزر استعمال کریں گے، اور وہ اسپیسیفک نیوکلیوٹائڈ کے سیکوینس کو کٹ کرے گا. جب اس کی کٹنگ کرے گا تو اس کے بعد جو ہے تو ہم اور دوسرا جو ڈی این اے کا سورس ہے اس کی بھی ہم اس طرح سے کٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ایک ڈی این اے فار ایگزامپل ہم استعمال کر رہے ہیں فیج کو، ٹھیک ہے. تو فیج کو ہم نے لیا، فیج کے ڈی این اے کو اسپیسیفک اینڈ پہ کٹ کیا، اور اپنے ڈی این اے کو اسپیسیفک جو ہم امپلیفائی ہم نے کیا پی سی آر کے ذریعے سے اس کے ذریعے کٹ کیا، اور اپنا جو ڈی این اے ہے جین آف انٹرسٹ ہے ہم نے اس کو انسرٹ کر دیا فیج کے ڈی این اے میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا لائگیشن یا joining of the DNA fragment یا inserting the our gene of interest into a vector. اور ویکٹر یہاں پہ فیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیکٹیریو فیج. پھر اس کے بعد انسرشن آف ریکمبیننٹ. تو ان دونوں کے ڈی این اے، ڈفرینٹ قسم کے ڈی این اے جب آپس میں فیج کا ڈی این اے ملا آپ کی جین آف انٹرسٹ کے ساتھ، یا آپ کا جو ڈی این اے فریگمنٹ ہے جو آپ نے پی سی آر کے ذریعے سے پریپیئر کروایا تھا، ان دونوں کو جب جوائن کرتے ہیں تو اس کو ہم ریکمبیننٹ ڈی این اے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اس ٹیکنالوجی کا نام بھی ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی ہے. پھر ہم اس کو اس ریکمبیننٹ ڈی این اے کو جو کہ اب فیج کے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو ہوسٹ کے اندر انسرٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہوسٹ کے اندر انسرٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، کسی جین کو بیکٹیریوفیج کو اٹیک کروائیں گے بیکٹیریا کے اوپر. اور زیادہ تر جو بیکٹیریا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ ای کولائی بیکٹیریا ہے، ایشیریشیا کولائی بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اس کو انسرٹ کروائیں گے. تو اس طریقے سے وہ جین آف انٹرسٹ وہاں پہ جائے گا، اور وہاں پہ جب ڈی این اے کے بیکٹیریا کے اپنے ڈی این اے کی ٹرانسفارمیشن ٹرانسلیشن ہوگی، ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن ہوگی، تو اس کے ساتھ آپ کا جین آف انٹرسٹ کے بھی اسپیسیفک پروٹین بنے گے. اور وہ جین آف انٹرسٹ چونکہ انسولین کے لیے تھا تو وہ جو پروٹین بنائے گا وہ انسولین پروٹین بنائے گا، اور اس طرح سے ان کی باڈی سے ہم پھر اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ اس کا پروسیجر بتا رہے ہیں کہ ہم نے بیکٹیریا ایکولائی کو استعمال کیا، ٹھیک ہے. پھر ہیومن کے اندر جو اسپیسیفک جین ہے انسولین کا ہم نے وہ ریموو کیا. پھر ہم نے کیا کیا کہ فیج کے ڈی این اے کے اندر ہم نے جین آف انسولین، ٹھیک ہے، جو انسولین کا جو اسپیسیفک جین تھا وہ ہم نے لیا، اور فیج کے ڈی این اے کے ساتھ ہم نے اس کو جوائن کر لیے بلو
جو ہے تو جین فار انسولین ہے، نہ ہمارا اسپیسیفک جین ہے جس کو ہم نے امپلیفائی کیا PCR کے ذریعے سے، پھر ہم نے اس کو ایک فیج کے اندر انسرٹ کیا، بہت ساری کاپیز آ گئی تو ڈفرینٹ فیجز کے اندر ہم اس کو انسرٹ کریں گے، پھر یہاں پہ جو ہے ان دونوں کی انسرشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ بیکٹیریا کے اندر انسرٹ ہو جائے گا، جب بیکٹیریا کے اندر ان کی انسرشن ہو جائے گی تو بیکٹیریا کے اندر جا کر ان کی آپس میں مطلب بیکٹیریا کا DNA بیکٹیریا کے پلازمٹ کے اندر اس کا یہ دونوں آپس میں لائگیٹ ہو جائیں گے، لائگیشن یا جوائننگ ہو جائے گی، اور اس طریقے سے بیکٹیریا کی باڈی کے اندر جب یہ آ جائے گا تو بیکٹیریا جب اپنی ٹرانسفارمیشن کرے گا، ٹرانسکرپشن کرے گا، اپنا پروٹین سنتھسس کرے گا، تو ساتھ ساتھ اس کی بھی ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن ہوگی، اور بہت سارے ہمارے پاس بیکٹیریا کی پاپولیشن، یعنی ہر بیکٹیریا کی پاپولیشن میں یہ آپ کا جین آف انٹرسٹ جا کے انسرٹ ہوتا جائے گا، اور جب بہت سارے بیکٹیریا ہمارے پاس بن جائیں گے تو انہی بیکٹیریا سے ہم اس انسولین کو جو کہ ان کی باڈی میں ہر ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کے بعد بنتا ہے اس کو ہم وہاں سے ایکسٹریکٹ کر دیں گے، اور اس کو پھر انسولین انجیکشن کے فارم میں مطلب ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو ہم دے سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیشو کلچر۔ تو ٹیشو کلچر کیا ہے؟ اٹ از اے biological research. In biological research, tissue culture refers to a method in which fragments of a plant or animal tissue are introduced into new artificial environment where they continue to function or grow. یعنی ہم نے کسی بھی آرگینزم سے کوئی ٹیشو، کیونکہ ہمارا تعلق پلانٹ سے ہے تو ہم پلانٹس کا ڈسکس کریں گے کہ پلانٹ سے ہم نے لیا کوئی اسپیسیفک سیل یا اس کا کوئی ٹیشو یا اس کا کوئی اسپیسیفک ریجن، اور اس کو آگے جا کے ہم نے اسے کمپلیٹ پلانٹ بنا دیا، ٹھیک ہے، تو ہم اس پروسیجر کو ٹیشو کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں۔ پھر ٹیشو کلچر ٹیکنیکس کی بہت ساری ایگزامپل ٹائپس ہے، سیڈ کلچر بھی ہے کہ سیڈ کلچر اٹ از اے ٹائپ آف ٹیشو کلچر دیٹ از پرائمری یوز فار پلانٹس سچ ایز آرچڈس۔ آرچڈس کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے اندر ہم سیڈ کلچر استعمال کرتے ہیں، سیڈ کلچر کا ٹیکنیک۔ For this method, explant tissue from the plant are obtained from an in vitro derived plant and introduced into artificial environment، ٹھیک ہے، in vitro derived plant سے ہم ٹیشو کو obtain کرتے ہیں اور اس کو پھر اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، artificial environment دیتے ہیں۔ In the event that a plant material is used directly for this process, then it has to be sterilized to prevent، اور سب سے پہلے ہم اس کی sterilization وغیرہ کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے اس سے کوئی جامز یا کنٹامنٹس وغیرہ ریموو ہو جائے۔ پھر ایمبریو کلچر میں ہم اسپیسیفک ایمبریو وغیرہ کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پلانٹ کا جو ایمبریو ہوگا اس سے کوئی اسپیسیفک یا امیچیور جو ایمبریو ہوگا اسی کو آگے جا کے ہم یوٹیلائز کریں گے اور اسی سے آگے جا کے ہم ایک کمپلیٹ پلانٹ بنائیں گے۔ پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیلس کلچر۔ کیلس کلچر میں ہم کسی بھی کوئی ٹیشو سے ماس یا ایک اسپیسیفک ٹیشو لیتے ہیں، زیادہ تر ہم میرسٹمیٹک سیلز یوز کرتے ہیں، اور اس کو ایز ایکسپلانٹ اس سیل کو کہتے ہیں یا اس ٹیشو کو کہتے ہیں جو کہ ہم جس سے ہم آگے جا کے کمپلیٹ پلانٹ بنانے والے ہیں۔ تو ایکسپلانٹ کو لیتے ہیں، اس کو اسپیسیفک میڈیم پرووائڈ کرتے ہیں، اسٹیریلائز کرتے ہیں، اور اس سے آگے جا کے جو ہے تو ہم ایک کمپلیٹ پلانٹ بنا سکتے ہیں۔ پھر آرگن کلچر میں ہمیں کمپلیٹ آرگن کو استعمال کرتے ہیں، جیسے شوٹ ہو گیا، روٹ ہو گیا، لیف ہو گیا، فلاور ہو گیا، اور اسی طرح ٹیشو کلچرنگ کر کے ہم اسے کمپلیٹ پلانٹ بنا سکتے ہیں۔ پھر پروٹوپلاست کلچر بھی اس کے اندر ایک اور ٹیکنیک ہے کہ جس میں ہم سیلز لیتے ہیں وداؤٹ سیل۔ پروٹوپلاست کیا ہوتا ہے؟ دیز آر دا سیلز وداؤٹ سیل والز۔ تو اسی پروٹوپلاست کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک کمپلیٹ پلانٹ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ہو گیا پروٹوپلاست کلچر۔ پھر سٹیپس جو ہے پلانٹ ٹیشو کلچر میں ڈفرینٹ قسم کے ہیں۔ سلیکشن آف پلانٹ ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے پلانٹ کون سا سلیکٹ کرنا ہے، کون سا پارٹ یا کون سا آرگن ہم نے اس کا سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر دوسرا ہے آئسولیشن آف ایکس پلانٹ، پھر ہم نے پلانٹ سے اس کا جو حصہ ہے یا ٹیشو ہے یا سیل ہے یا کوئی آرگن ہے اس کو ہم نے لینا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے، پھر اس کو اسٹیریلائز کرنا ہے تاکہ جرمز یا کنٹامنٹس وغیرہ اس کے اوپر نہ ہو، پھر ہم نے اس کو انیکولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیوٹرین میڈیم ہم نے بنایا ہوا ہوگا اس کے اندر ہم اس کو رکھیں گے تاکہ وہاں پہ اس کی کیلس وہاں پہ بن سکے، ٹھیک ہے، مائٹوٹک ڈیویژن ہوئے اور ایسا ایسا ہمارے پاس ایک اسٹرکچر بننا شروع ہو جائے، پھر جس کو ہم کیلس کہتے ہیں، کیلس از اے لوز ماس آف سیلس، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اسپیسیفک ٹیمپریچر بھی پرووائڈ کرنے ہیں، انکیوبیشن وغیرہ ان کو کرنی ہے۔ تو کیلس جب انیشیٹ ہو جائے گا، کیلس جب ہمارے پاس بن جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اسپیسیفک ہارمونز کی
پرووائڈ کرنے ہیں، آکزینز ہو گئے، جبرلینز ہو گئے، ساٹوکنن ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ اس کو پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہاں پہ فلاورز یہ روٹس اور شوٹس کی فارمیشن ہو سکے. پھر جب روٹس اور شوٹس کی فارمیشن ہو جائے گی، یعنی روٹ شوٹس فلاور برڈز وغیرہ آہستہ آہستہ یہ بننے لگیں گے، تو جب پلانٹ ہمارے پاس بن جائے گا پھر ہم نے ان پلانٹلیٹس کو ابھی تک تو آرٹیفیشیل انوائرمنٹ میں رکھا تھا، لیبارٹری کنڈیشن کے اندر رکھا تھا، پھر ہم نے اس کو ہارڈننگ آف کی طرف لے کے، ہارڈننگ آف ایک ایسا ٹیکنیک ہے کہ جس میں پلانٹلیٹس کو یا جو پلانٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں ہم نے اس کو آہستہ آہستہ انوائرمنٹ کے ساتھ عادی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی دھوپ میں، کبھی چھاؤں میں، آہستہ آہستہ ہم اس کو جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس میں لائیں گے، اور وہاں سے پلانٹ جو ہوگا آہستہ آہستہ نیچرل انوائرمنٹ کا عادی ہو جائے گا. پھر ہم اس کو پوٹس میں مطلب وہاں سے آرٹیفیشیل انوائرمنٹ سے لے کر پوٹس میں اگائیں گے، اور وہاں سے جو ہے تو وہ پلانٹ کی گروتھ سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا پھر کچھ ڈائیگرام ہے کہ ہم نے پوٹ پلانٹ سے ایکسپلانٹ لیے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے لیوز لیے، پھر ہم نے اس کو انیگولیٹ کیا، اس کا جو پراپر میڈیم ہے نیوٹرینٹ میڈیم اس کے اندر رکھا، پھر وہاں پہ انڈکشن ہوئی، کیلس بنا، ٹھیک ہے. کیلس کو پھر ہم نے مطلب اسے آہستہ آہستہ پلانٹس بن گئے، پلانٹس کو پھر ہم نے لیا اور اس کو ہارڈننگ آف کی، اس کو پوٹس میں لگایا، اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ پروسیجر جو ہے تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. باقی پھر ہم ڈسکس کر لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے. اٹینڈنس جو ہے آپ کا، میں صبر کرے ذرا پوچھتی ہوں ان سے کہ اٹینڈنس اگر یہ لوگ خود لگاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر میں نے پھر لگانی ہے تو میں پھر ان سے پوچھ لیتی ہوں. آپ لوگ مجھے پھر اٹینڈنس بتا دیں گے، لیکن تھوڑا سا ویٹ کریں، میں ان سے ذرا ڈسکس کر لوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. آپ لوگ کی باقی اس میں اٹینڈنس کیسی ہوتی ہے باقی کلاسز میں؟ ٹیچرز لیتے ہیں یا نہیں، یہ لوگ ڈائریکٹ ادھر سے کر لیتے ہیں؟ ٹیچر نہیں لیتے ہیں، ٹیچر میم بس کہتے وہ کہ ہم کہتے ہیں یہاں کہ سے اٹینڈنس لگ جاتی ہے. اچھا، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا سارا، تو ریکارڈنگ میں آپ لوگ لیکن کے میم نام. یونیورسٹی کی طرف سے تو ابھی میں اچھا، کیونکہ یہاں پہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو آپ لوگ کے نام سارے یہاں پہ آ رہے ہیں، اس آیا لیے. کہ آپ اپنا اٹینڈنس جو ہے نا وہ کوئی کی نہیں لیتے، میم آپ لے گی. اچھا، مجھے اصل میں آپ کی بات کی سمجھ، اور یہ کال نہیں اٹھا رہے ہیں، تو باقی دنوں میں بھی مطلب ٹیچرز نہیں لیتے ہیں، اس طرح سے آپ لوگ بس ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور اسی میں ہو جاتا ہے آپ کا اٹینڈنس. لیکن سرفدان نے جی میم وہ تو صبح بس جو ہے نا اس کی کلاس کی تو اس نے کہا کہ 2-3 نام لیے بس، ویسے وہ اپنا وہ پورا کر رہا تھا اور اٹینڈنس تو نہیں لیا. اچھا، نہیں میم، سر نے کہا تھا کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہم اٹینڈنس لگاتے ہیں، مینس جو ابھی لائیو آپ کے ساتھ ایڈ ہیں، جو کلاس اٹینڈ کریں تو اس طرح پھر اٹینڈنس لگاتے ہیں. صبح اچھا. سر نے بولا تھا. چلے بس اٹینڈنس اگر آپ خود بھی دیکھیں نا تو آپ لوگ تو ادھر آپ کے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. طارق سید، احمد سید، مطلب ہاں. تو اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس کلاس میں، تو وہ ریکارڈنگ یہ لوگ پھر ان کو مل جاتی ہے، تو اسی سے یہ لوگ پھر اٹینڈنس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک جی ہے میم. میم. جی تھینک یو میم. چلے صحیح ہے. وہ پہلے میڈم وہ پہلے سلائڈ ذرا دوبارہ اگر آپ اس کو شیئر کریں، ہم نہیں تھے شروع میں نا. اچھا، یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ میں میں شیئر کروں گی، ٹھیک ہے. صحیح ہے، میں شیئر کر دوں گا، میرے ٹھیک ہے ساتھ میم. ہے شفاعت، میرے ساتھ ہے، میں شیئر کر دوں گا. یا میں سے کرتی صحیح ہوں، ہے. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے مجھے میلز کیے ہوئے ہیں، ان کو میں شیئر کر دیتی ہوں تو وہ آپ کو شیئر کر دیں گے، مطلب ای میل تو ان کے میرے پاس ہے نا، تو یہ ویسے بھی. یس میم. صحیح. میم اگر اور آپ میل کر دیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا. ہاں، وہ ویسے بھی میرے پاس آپ کی ای میل ہے تو میں ہر ایک کو الگ الگ ای میل کر دوں گی، اور جس کو نہ ملا تو وہ پھر باقیوں سے لے لے. وہ میڈم یس میں نے میم. تو ہارڈ میں آپ کو وہ اسائنمنٹ بھی دیا تھا، وہ ای میل آپ کا نہیں ہے، وہ ہو رہا تھا، ہاں وہ مجھے سینڈ مل نہیں ہو. گیا تھا، ریسیو ہو گیا تھا. صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے، شافعت. سب کے اسائنمنٹس اسائنمنٹ پہ میں نے فیڈ اگر کسی بیک نہیں کو دیتا میم آپ کو. میں نے اگر کسی کو رپلائی نہیں بھی کیا تو آپ کے اسائنمنٹس مجھے ملے ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک میں ہے یس میم. رپلائی میم. نہ فیڈ بیک کرنے نہیں کا ملا مطلب تو میرا ہم. یہ نہیں ہے کہ وہ میں نے دیکھے نہیں ہے، لیکن بس وہ ہر ایک کو پھر الگ جی الگ میم. رپلائی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا. یس ٹھیک میم. ہے ٹھیک میم. ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ملے ہوئے ہیں سب کے اسائنمنٹ، میں نے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے ملے ہوئے ہیں، صحیح ہے. اور دوسری بات، یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے مقبول الرحمان؟ نہیں یہ پر تو نہیں، وہ تو میم سیکنڈ سیمسٹر کا ہے، ہمارا سینئر ہے. اچھا، سیکنڈ سیمسٹر کا ہے. آپ لوگ فرسٹ سیمسٹر کے ہو؟ جی ہم یس میم. یہ فرسٹ سارے سیمسٹر. فرسٹ والے میم. تو سیکنڈ سیمسٹر کی کلاس کب ہوتی ہے؟ یہ وہ کمبائن ہوتی ہے میم میرے خیال سے. سرفدا صاحب نے وہ اپنی صبح کلاس میں کہا تھا کہ
اور سیکنڈ سیمسٹر والے جو ان کی کلاس جو ہے نا وہ کلاس میں ہوگا اور آپ زومیٹ پہ وہ دیں گے سر پیدا نے کہا. آج ان کا ایک سیمینار ہے نا وہاں پہ، تو اس لیے وہ وہاں پہ ہے. نہیں اگر انہوں نے ویسے تو جیسے سٹارٹ میں مطلب یونیورسٹی میں جب آپ لوگ بھی آ رہے تھے ہم لوگ بھی آ رہے تھے تو وہ تو پھر آپ کا سیپریٹ تھا نا، وہ کووڈ کی وجہ سے کہ دور دور بیٹھتے تھے. اور لیکن اب تو آن لائن ہے، تو آن لائن میں بھی آپ لوگوں کو کس طرح سیپریٹ کلاس ہوتی ہے کہ نہیں کمبائن ہوتی ہے؟ باقی کلاسز میں کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا پتہ تو نہیں نہیں میڈم ہے. کمبائن ہوتی ہے کلاس. ہاں نا، یہ تو کمبائن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ویسے بھی سب الگ الگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. یہ کمبائن ہے سر میم، نے کہا لیکن تھا آج کہ سیکنڈ کمبائن سیمسٹر ہوتی والوں ہے، کا میں سیمینار نے ہے پتہ آج. کیا تھا کمبائن. اچھا تو سیکنڈ سیمسٹر کا بھی کوئی، کیونکہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ کے سائنوپسس آئے ہیں تو اس کا ذرا وہ ڈسکس کرنا تھا ان کے ساتھ. نہیں میڈم وہ آج یہاں پہ تو یونیورسٹی نہیں ہے، گئے تھے آج میرے خیال میں سب. میم اگر مقبول الرحمان ہے تو وہ میرا وہ ہے فرینڈ ہے، میں اس کو کال کر لوں. آپ ان کو صرف یہ بتا دینا کہ کیونکہ ان کا جی نمبر میرے پاس نہیں ہے، ان کو بتا دیں انہوں نے مجھے جو سائنوپسس سینڈ کیے ہیں تو اس میں کافی ساری مسٹیکس ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 دسمبر تک مطلب مجھے چاہیے نا، تو ان سے کہیں کہ جی 15 دسمبر تک جو ہے تو